الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال ذلك ما كنا نبغي فصدقنا آثارهم قصصا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام ذلك تبارك وتعالى جس طرح سے جان لو یہ دن ملک پاکستان میں بڑے مشکل دن نے نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ کسی کا مال محفوظ ہے سب کو زیادہ ضرورت اللہ کی بارگاہ کے اندر ملک کی سلامتی اپنی سلامتی کاروبار کی سلامتی بچیاں کی دراری عمر ملک کو فتنہ فساد کو محفوظ رکھنے کی دعا سب کو دے وقت کی اہم ضرورت ہے ساری دعا نماز پڑھ کے بجائے نماز پڑھنے جدوں یاد آئے تو کریا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ملک کو سلامت رکھے سلامت رکھے ہر دکھ تکلیف امن کو عطا فرمائے میں اس تفصیل میں نہیں آنا چاہتا ایسا کا اشارہ میرے میں وقت اس گل کا اندازہ نہیں کرتا کہ پچھلیاں گفتگواں پچھلیاں تحریراں علماء دیاں مشائخ دیاں عوام کی خدمت میں پیش کر رہی ہے دنیا بدل گئی زمانہ بدل گیا وقت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالی سلامتی کی دعا میں کسی تبصرے واسطے تنقید واسطے گل نہیں کر رہا لیکن حقیقت بیان کرنے واسطے میں عرض کر رہا کہ جو کچھ بھی کسی نے جو لکھا آج اسی وہ کو نہ وہ تصدیق کر سکتا نہ وہ تائید کر سکتا اور آج کے لوگ جڑے انہوں نے پیروکار نے وہ نہ تحریراں نہ پڑھن واسطے تیار نہ ماننے واسطے تیار سانوں ضرورت ہے اس چیز کی کہ اسی اپنے ملک کی سلامتی کے لیے وہ اللہ کو یہ کوئی ابھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کر سکتا میں اپنے گفتگو سے شروع کروں گا لیکن ایک جانکاری میں عرض کرنا چاہتا ہوں گرمیاں نئی کا زمانہ ٹھیک ہے بھائی مینوں بھی اطلاع آئی تھی لیکن میں نے قرآن کی تھی بھر اسلام آباد کے اندر مشائخ کانفرنس ہوئی علماء مشائخ کانفرنس ہوئی وہ جا کے مشائخ نے علماء نے جڑے دیکھنے نظر آ انہوں نے حکومت کی حمایت کے اندر حکومت کی تائید کے اندر تمام گفتگواں ریکارڈ کرائیاں اپنی تصویراں کھینچیاں لیکن اسی اپنے کمرے میں بیٹھ کے یا اپنی محفل میں بیٹھ کے یا اپنی مجلس میں بیٹھ کے اور ایسے تبصرہ یہ کرتے تھا
کہ انہوں نے جنگی گفتگو ہوئے کہ سارے سپیکر بھی آتا اس بات ہے کہ جدو انہوں نے حال کے بعد نکلنا ہے چونکہ سارے جانے والے سارے تقریباً لوگ نہ تو میں یہ فیصلہ کرتا رہا کہ حال تو جدو انہوں نے باہر نکلنا ہے کسی نے جہاز سے بیٹھ کے لندن چلے جانا کسی نے اپنے آستانے میں بیٹھ کے تعلیم شروع کر دیا کسی نے جا کے کتاباں پڑھانیاں شروع کر دیا یہ لوگ زمانہ بدل گیا وہ وقت بدل گیا وہ ایک مثال بن گئی ہے اور تاریخ کے اندر وہ مثال ملتی نہیں کہ حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ زبان تو فرماتے تھے جب تک وہ پورا نہیں کر لیتے وہ وقت تک گھر تک بھی نہیں دیتے بات یہ ہے کہ میں وہ اپنے بات کروں گا میں ویسے ایک رسمی گلا کرتا ہے میرا مقصد نہیں بات یہ ہے میں ایک مثال دے کے گل کر دینا اس گل کی تائید کی ہے سردار سید حضرت شاہ صاحب کی زندگی کا زمانہ بھی کاروبار شریف والے بہت بڑے مجرد گزرے تھے سید گئے خان جو شریف کے ملنے والے بڑے خلافت تھی اس کو انہوں نے کہا میں نے موجود تھا بیان فرمایا تقریر فرمائی تو مان لگے کہ میں کسی بھی مثال نہیں دیتا لیکن میں خود پورے ہندوستان کا سفر کر کے جلسیاں جلسے 3 گھنٹے کھڑے ہو کے بیان کرتا بڑے جوان بہت اعلیٰ تقریر کرتا بڑے لکھے تھے اپنے زمانے کے BA پاس گل انہوں نے کی کہ اسی مدلل تقریراں کرتے تمام علماء دلائل کے نال تقریراں کرتے بیان کرتے لیکن اسی لوگ جدوں سٹیج تو اتر کے اپنے کمرے سے آتے لوگ ساڈی گفتگو بھول گئے کوئی آدمی نام یاد رکھتا نہ عمل کرتا لیکن کہنے لگے کہ حضرت اللہ عالم نے بلا دلیل بغیر کسی دلیل دے یہ 2 لفظ اپنی زبان تو ارشاد فرما دیتے کہ جیڑا شخص مسلم لیگ نوں ووٹ نہ دے نہ اوہدا جنازہ پڑھیا جائے نہ انہوں مسلمان دے قبرستان نہ دفن کیتا جائے اور گاندھی پٹیل نے وہ زمانے نہرو نے انہوں نے کروڑوں روپیے ریفرنڈم واسطے جڑے خرچ کیتے سن حضرت نے 2 لفظاں نے سارے کے سارے ختم کر دیتے کہ ہر مسلمان کی زبان کے اوپر سی کہ اگر اساں مسلم لیگ نے ووٹ نہ دتا تو سانوں گورنر کی جگہ ہی نہیں ملی اللہ انہیں کہا کہ یہ تھی اور وہ تاثیر کی جیڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی دوسری مثال انہوں نے دی انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ بغیر دلیل دے گل ہے لیکن لوگوں نے ان لفظوں کو ہی دلیل دیا اور ہر شخص کی زبان میں وہ کہنے لگے وقت سے گزر گیا لیکن آج والا وقت کے والے وہ دے اندر جیڑی نسل ادو پیدا نہیں تھی ہوئی آج جو پیدا ہو کے جوان ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ لفظ رسول اللہ علیہ سے اگر پہنچ گئے تھے میں دسا لفظ کہ وہ آج بھی وہ دیتے اسی طرح ہی عمل کرتے تھے جس طرح لوگ قرآن کے اوپر انہوں نے مثال دی تھی انہوں نے کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ایک دفعہ پتہ نہیں کیڑی جگہ کیڑے جگہ اس طرح کیڑے موقع دے اپنی زبان تو ایک لفظ ارشاد فرمائے کہ تسی کسی دریا پہ بیٹھ کے
وضو کرنا ہوئے تانوں پیاس لگی ہوئے پانی پینا ہوئے ادھرے پاسے نظر کرو تے اگر کوئی کتا پانی پیندا ہے تے نیچے پانی پیندا اگر کوئی سور پانی پیندا ہے تے نیچے پانی پیندا کیونکہ جاری پانی پا لیکن اگر نیچے کوئی گستاخ رسول پانی پیندا ہے تے پانی نہ پیو انہوں نے کہا کہ دو چار لفظ نے یہ کیڑی دلیل کیڑی کتاب کا حوالہ ہے کیڑی قرآنی آیت کا حوالہ ہے لیکن آج تک لوگ یہ عمل کرنا اس سے کوئی فرق سمجھتے ہیں جس طرح قرآن کی آیت ہے یہ بات ہے کہ تاثیر یہ تھی تو کن نے پیدا کی اللہ تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالی انہاں آفتاں تو انہاں مصیبتاں تو تانوں نے مینوں بھی ملک نے بچایا میں جی آیت پڑھی ہے وہ بارے میں کچھ گفتگو کرن تو پہلا بعض ضروری وضاحت میں خدمت کے اندر پیش کرنا چاہنا تاکہ جیڑی گل نہ کرنا اور تمہیں سمجھ آ جائے تاکہ ذہن نشین ہو جائے آیت کا ترجمہ بعد آنا رہا ابتدائی دور میں تو شروع کرنا چاہنا کہ قرآن کے اندر علماء کرام نے بیان فرمایا کہ چار چیزاں قرآن چار حصیاں دے ہوتے مشتمل یا قرآن کی تقسیم چار حصیاں دے ہوتے ایک حصہ وہ تعلق احکام والا قرآن پاک دیاں کل آیتاں 6666 یہ 6666 آیتاں جڑیاں نے انہاں دا تعلق چار چیزاں نال چار قسم دیاں کچھ آیتاں 560 دے قریب وہ نے جنہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کچھ کماں دے کرن واسطے ارشاد فرمایا کچھ کماں چھڈن واسطے ارشاد فرمایا کچھ چیزاں کھان واسطے حلال کیتا کچھ چیزاں کھان واسطے حرام کیتا یہ سارا تعلق جڑا ہے احکام جس طرح بیع تجارت کو جائز قرار دیتا سود حرام قرار دیتا مرگے میں مثالاں رکھ دینا رہا تو بات کرنی 560 ہے باقی تین قسم جڑیاں نے جو ایک قسم جو تعلق متشابہات متشابہات الفاظ میں کیا جاتا ہے جنہاں دا معنی اللہ اور اللہ دا رسول جانتا اسلام آدمی الف لام را کاف ہا یا عین صاد اس طرح کوئی آیات نہیں تو بلکہ متشابہات آیات میں کیا جاتا ہے جنہاں دا معنی الفاظ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے تیسری قسم ہے ناسخ و منسوخ بعض وہ آیات جنہاں دے حکم ختم ہو گئے ہیں آیات موجود ہیں بعض وہ آیات جنہاں نے دوسریاں آیات کے حکم کو ختم کیتا ہے انہوں کیا جاتا ہے ناسخ جنہاں نے حکم ختم ہوئے انہوں کیا جاتا ہے منسوخ جس طرح قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون آخری سے لکم دینکم ولی دین تہاڈا دین تہاڈے نال میرا دین میرے لیکن جہاد والی آیتاں نے ایک حکم کو ختم کر دیا
میں تو سمجھانے واسطے کیونکہ گفتگو کر رہا ہوں اس واسطے میں ایک دو مثالاں کر دینا کہ ایک وقت سی ساڈے علماء کرام کی تشریح دوسرے الفاظ میں کرتے ہیں حالانکہ تفسیر کی روشنی کے اندر محدثین کے کلام کی روشنی کے اندر وہ دی وضاحت دوسری طرح ایک وقت سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف برداشت کرنا حکم اور تکلیف برداشت کر کے دوسرے نے تکلیف نہ دینا حکم وہ زمانے کے واقعات جڑے لوگ آج علماء کرام انہوں تعبیر کرتے ہیں ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گالیاں کھادیاں تکلیفاں اٹھائیاں لیکن انہوں واسطے دعاواں مانگی نہیں کوئی انسان کوئی غیر مسلم تھا کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیتا یعنی اگر ہمیشہ واسطے یا ان کی عادت مطابق عادت کے مطابق ہوتا یا خود کی عزیزہ ایک تازہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں نے قتل کا حکم نہ دیتے مدینہ پاک کے اندر یہودیاں کو قتل کر کے یہودیاں ندیاں نہ باندھیں صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں جہاد کے واسطے لے کے نہ جانا اس وقت حکم ہے قرآن نے بیان کیا واسطے وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر وما صبرک الا باللہ جڑا تسی صبر کرتے تکلیف دے کہ اللہ دے حکم نال صبر کر جڑے لوگ تانوں تکلیفاں پہنچاندے نے انہاں دے غم نہ کرو بلا تاکو فی ضیق مما یمکرون جڑے تدبیراں کردے نے سوچدے نے اودی وجہ دے نال دل دے وچ تنگی محسوس نہ کرو اودوں ہمیں ودے بعد حکم آ گیا وَقْتُلُوهُمْ مَا تَقَفْتُمُوهُمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَقْتُلُوهُمْ مَا تَقَفْتُمُوهُمْ انہوں قتل کر کر جتنے بھی انہوں اے نبی کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرو منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو اور ان پر سختی کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے او زمانے میں یعنی وہ آیتاں کچھ ناسخ نے کوئی منسوخ کچھ حکموں نے جنہاں نے ختم کر دیا پہلے حکم کچھ حکموں نے جڑے پہلے حکم ختم ہو گئے دوسرے احکام میں ایک ایک ناسخ اور منسوخ کیا جائے ایک ہی سارے قصے اور حکایات واقعات قرآن میں جڑے گزرے ہوئے واقعات بیان کرتے ہیں انہاں دا تو ان کی مقصد ہویا کہ قرآن کی دنیا چیزاں نے چار ایک حکم ایک متشابہات ایک نازل منسوخ ایک واقعات بات میرا مقصد میں جو پیش کر رہا ہوں جیسے گل پیش کرنا چاہتا ہے جو یہ ہے کہ چونکہ قرآن کا ہر لفظ سچا ہے قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے کوئی زبر ایسا نہیں صحیح کوئی دیر ایسا نہیں صحیح ہے بات نکلیے جیسے گل سمجھانا واسطے ہوتی ہے میں اگے کہ میں تنقید واسطے کوئی
مطلب کہ غلط شخص مبتلا کرنے واسطے گل نہیں کی لیکن اس واسطے میں میری گلاں کرنا پیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی نسبت نال ورنہ لکھی دیا کتاباں پڑھتے ہی نہیں کھاڑ بنے محاورہ بن لاہور بدل مثال کی یاد ہے یاد ایک نیک دل ہے نیک آدمی جدو افسر ہوتے ہیں چار لے پولیس والے ہو فوج والے ہو پہلا اپنا دربار جن متعلقہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے شاید سد کے اپنا گفتگو سناتے ہیں تقریر سناتے ہیں وہ چاچا پالیسی والے وہ نیک آدمی ناری آ رہا ہے پتہ نہیں آ رہا انہیں دربار لایا وہ دربار سے انہیں تقریر یہ تھی کہ بھائی جنہیں پولیس افسر ہو جنہیں سپاہی ہو جہے بھی عہدیاں والے اتنے موجود ہو سن لو کہ جدو رات سونا گیا وظیفہ پڑھ کے سونا جدو سویرے اٹھنا گیا پڑھ کے اٹھنا جدو ریڈ کرن جانا تو سلام پڑھ کے جانا نماز نہیں چھڈنی جماعت نہیں چھڈنی سارے دینی مسائل اپنا فرض ادا کیتا اپنا حق ادا کیتا دیندار بندہ دین دیاں گلاں کیتی دو چار دن گزرے تے اخبار کا کارٹون بنیا رہا او ایس ایچ او ان حضور واسطے نام کرتا ورتی بھائی انا صاحب میں ریڈ کیا رہا وہ ڈاکٹروں کو پڑھن واسطے تے میں وظیفے پڑھ کے انہوں نے دم کرتا تھا وہ میرے تے گولیاں نہیں آتی وہ گولیاں چلاتے تھا ہونا سی علاج کے ذریعے جانا نہیں ہے کہ وظیفے پڑھ میرا مطلب یہ کار کرنا کہ وہ زمانے میں کرتے ہیں کون پڑھتا قرآن نہیں آیا کہ وضاحت خوبصورت ہی لیکن وہ پڑھتے ہی بارے کرتے گولیاں چلاتے آج لوگ کتنے مار چلے نماز پڑھتے مار جاتے پڑھتے پڑھ سامنے جمع پڑھ کے ملے مار اج ایک بات دو بم بلاسٹ ہوئے پتہ نہیں کتنے مرے جہاں کسی نے گن کے رکھے بار کے میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے کسی لفظ کے اندر کوئی شک کسی حرف کے اندر کوئی شک خود اللہ تعالیٰ نے ایک گال کی وضاحت واسطے ابتدائے قرآن کے اندر فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک کتاب جو کوئی شک نہیں گنجائش وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فرمایا جیڑا کلام اساں اپنے بندے دے نازل کیتا ہے اگر تانوں اے دے وچ کوئی شک ہے ایک پیاری ایک صورت پیش کر کے رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آنے کو پہلا کعبہ شریف کے اوپر سات شاعراں نے سات قصیدے لکھے ہیں دیوار پہ لٹکائے انہوں نے دعویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کو ساڑھے نالوں زیادہ علم دے مقابلے دے اندر کلام پیش کرے اور دیکھ کے اتنے لا الہ الا اللہ سدیو بلی ہوئے یہ صورت جیڑی قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ صورت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم سے جاؤ اس کے جاؤ جنوں کے سکتے ہیں وہ شاعر کہتا تھا جدو انہوں نے صورت پڑھی اپنے سچے قصیدے اتار
کہ کلام ایسا خفی و بدیع لطیف ہے کہ ساتھیے ایک قصیدے پورے دے پورے یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ زمانہ دی جاہلیت وہ زمانے سے شاعر جدوں قصیدے لکھتے تھے وہ جہاں گھوڑے کی انہوں نے ہوتا ہی نہیں انہوں نے لیڈر ہوتا ہی کوئی نہیں کسی کی محبت انہوں نے دل سے آئی نہیں یا گھوڑے دیا تاریخ لکھتے تھے. عمران کے آگے لکھیا بکرن فرن مقبل معان کجرمود سخرن حتی و خیر من علی گھوڑے دی تاریخ نے شیر لکھیا تو یا گھوڑے دیا تاریخ لکھتے تھے یا اپنی جانورانیاں تاریخ لکھتے ہیں یا عورتانیاں تاریخ لکھتے ہیں یا درختانیاں تاریخ لکھتے ہیں وہ ہوتا ہی کوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر کتاباں نے حدیث شریف موجود ہے انہاں ایک کتاب دا خدمت پیش کرنا اس بعد میری گل کا کہنا چاہنا وہ کہنا روزے اگر جدوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ادو رب تبارک و تعالیٰ دے کولوں کوئی چیز غائب نہیں یعنی نہ دل کسی کا غائب ہے نہ ظاہر کسی کا غائب ہے نہ باطن کسی کا غائب ہے. اس وقت روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہ دلاں کے اندر سب کو زیادہ محبت کا مظاہرہ کیتا یا جیڑے دل سب کو زیادہ محبت والے ویکھے بنائے نہیں ویکھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا کہ پیارا ہو کے کہ میرے محبوب دے نال محبت کرنا. یہ دوسرا حصہ بھی میں اور ایک موضوع ہے پھر کسی میرے بیان کریں گے فی الحال موضوع بیان نہیں کرنا چاہتا. یہ دوسرا حصہ بھی ہے وہ ہے کہ جنہوں سب کو زیادہ پاک ویکھیا جنہ دلوں کے اندر سب تو زیادہ پاکیزگی تھی انہوں نے رسول اللہ کا سیاسی بنا جنہ دلوں کے اندر سب تو زیادہ محبت تھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. تو میں نے کہا تھا کہ اس زمانے کے جڑے شاعر سن انہوں نے کسی نال محبت ہی نہیں تھی وہ قصیدے کسے لکھتے لیکن جدوں محبت کا زمانہ آیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے 6 مہینے ہی پڑھتا جس روز تھی پڑھ روز پڑھتے ہو. اج کے زمانے میں شاید لکھتے ہیں پہلے زمانے میں لکھتے رہے ادو پہلے بھی لکھتے رہے. ایک قصیدے کا ایک حصہ تھوڑا جہا میں تمہیں خدمت پیش کر دینا کہ ایک آدمی تھی کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کے خلاف ہونے کو شیر شاعر کافر سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب شان کے خلاف کو شیر میں گل اگے کر کے فیصلہ نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اطلاع ملی آپ نے قتل کا حکم دے دیا لیکن مسئلہ وہ ہے جڑا ہونے کو دسیا کہ جدوں دلاں اللہ تعالیٰ نے محبت کی رسول اللہ کا امتی بنا لیا
جنہوں رب نے امتی لکھ دیتا انہوں نے امتی بڑھنا ہی بڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نے قتل دا حکم دیا. مختصر ایک جدوں وہ نے قتل دا حکم ملیا ہر شخص نے وہ تو موڑ وہ خود لوگوں کو جھکن لگ گیا کہ جنہیں جدے بچے بھی نہ لگا کہ میں مار جانا. آخر کہا وہ دے بھائی نے کسی کافر سے بھیجا گا یا جیجا بھیجا ہے کائنجا بھیجا ہے وہ دے بھائی نے انہیں پیغام بھیجا کہ تم ایسا نہیں کہ میں میرا بھائی اگر منو ہی مل گیا تو میں دے لگا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ شاعر نے لکھا نہ جہاں میں راہ تے جہاں ملی نہ متاع اپنو اما ملی نہ جہاں میں راہ تے جہاں ملی نہ متاع اپنو اما ملی جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی وہی سے جا. اگر ہے نسیم سحر تیرا وہ گزر سے آگے یار میں میری چشم تر کا سلام کہنا حضور دستہ نہ جہاں میں راحت جہاں ملی نہ متاع امن و امان ملی جو دوائے درد جہاں ملی تو ملی وہی سے جا. کوئی جان کی بخشش چاہیے کہ مسلمان ہو جائے اس کے علاوہ ذرا کوئی چاہتا انہوں نے ناولا کو سپارشی جیدے بھی بچے لگے وہ دے انہوں نے بارش کو پیدا کرنا کر دے انہیں کلیاں ہی گیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چیز دیئے یعنی میں مقصد میرا انسان دے ہوئے کہ وہ زمانہ بدل گیا پہلا جدو گھوڑے نے لڑیاں کر دینا پھر تعریف کرنے والا کا تعریف کے قابل انسان مل گیا پھر وہ ہر ایک کی تعریف کرتا. چنانچہ انہیں کی جیتا ہے ضرورت کی تھی منہ سے لپیٹیا جہاں اگر مقاب کرتے ہیں اچھا ننگیاں رکھیا منہ سے لپیٹیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ جا کے بیٹھا ہاتھ بان کے اندر لگا کے یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بنتا ہے مسلمان ہو کے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کے معافی منگنے واسطے آپ کی خدمت سے حاضر ہونا چاہتا ہے. انہوں جاگر تسی سمجھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت کی ہے رحمت اللہ جتنے رحمت ہو تو رحمت سے آئی نہیں رکھ سکتے. قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے لفظ فرمائے نے بالمؤمنین رؤوف رحیم مومنہ واسطے آپ رحیم انہیں جب کیا کر رہے تھے مومن بن کے کافر کا ہونا جانا تو انہوں نے رحمت نہیں کر دی. بڑی پیاری ایک حدیث پاک میں یاد آ گئی ہے میں تمہاری خدمت پیش کر دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازار جاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں اگو ایک کافر ہونا دیا یہودی کو انہیں زور دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے میں چاہتے مار تھپڑ کہنا میرا لازم نہیں سمجھا ہاتھ زور دی مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا تو بلا وجہ تکلیف کی ہے تے جے میں بھی تینوں اس طرح تکلیف دیا تینوں درد ہوئے پھر تینوں پتا چلے کہ کسی نوں بلا وجہ تکلیف نہیں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ فرمایا تو انہیں آگے جناح حضرت دوسری بھی نہیں مارتا
آپ نے بڑھا میں آپ کو بات بولا میں آپ کو مجبورہ ہوں لگا جو مرضی ہو تجھے نموار میں لگا اخیر صحابہ نے پوچھے آپ کے ہونے بھائی بات کرتے ہیں لیکن آرہا ہوگا مہم دے ابھی اپنی جانا قربان کرنے کے آرہا اس وقت وہ راجی نے جیلا جواب تھا اوہ ایڈا رکھایا تھا مانا انہیں آکھا دے اللہ کا لازم تھا کہ وہ صحیح آگا بھی صحیح آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان ہی نہیں کہ برائی نہ بندہ برائی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ برائی نہ لیتے ہی نہیں ایک بات آگے نظر میں کسے بات ہے پھر دیکھو یہ ہو گئے بالمؤمنین رسول اللہ تسی مومنہ واسطے سے رحیم و رعوف و رحمتہ وہ سوچوں نے پڑھے ہونے آگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکرہ دی کہ اس کی بات بڑھائی گا بدرہ بڑھائی گا جیتے ہو نہیں نہیں دے تسی سچے ہو کلمہ پڑھے پڑھے بغداد کے اندر ایک بزرگ گزرے تھے انہوں نے نازی قاضی یاد قاضی صلی مکر دیتی انہوں نے کتاب لکھی ہے شفا شریف الشفا فی حقوق مصطفیٰ اوزے اندر بنانے میں مسئلہ لکھی ہے گالیں لکھی ہے انہوں نے کیا کہ مانا جڑا ہے کہ اللہ جانے ہیں اللہ کا نبی جانے جنہیں ارشاد فرمایا ہے جنہیں اپنے کلام کے اندر لفظ نکل کرنے مانا ہو جانے یا اگر نبی جانے کا نہیں بتا لیکن میری کا نبی جاننے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کر لو آپ کے جیڑے لفظ قرآن سے ذکر کیتے نے وہی لفظ اپنے محبوب کی صفت بیان کرواتے انہیں ایسے نسبت کی کیا مانا کی ہے تیر رسول اللہ والے نسبت کی کیا مانا کی ہے یہ خدا جانے میں احترام کرنے والا یا اللہ رسول جانے لیکن لفظ ہوئی نہیں ہے اللہ نے اپنے واسطے نکل کیتے نے اور لفظ ہوئی نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح جدوں شریف پڑھنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رب العالمین اپنے پاس نکل کیتا ہے کہ نہیں تو ادھر میں ہونا آج بڑی بے میں نہیں نا مومنوں واسطے نہیں تو اللہ نے اپنے واسطے بھی نہیں اللہ لفظ منتخب کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھی نہیں اللہ لفظ منتخب کیتا ہے فرمایا انہیں ایک عظمت میں اس درجے میں وہ دے فرق کیے نصیب جان اللہ حضور کہتے ہیں وہ ہے مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا وہ ہے مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم لا اقسم بهذا البلد وانت علم بهذا البلد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو ایک شہر کی قسم ہے ایک واسطے کہ تواڈے قدم اس شہر میں ایک بڑا پیارا واقعہ کے یاد آ گیا ہمارے پتہ نہیں تقریر سے ضروری ہے یہ کرنا جو فالتو نے فالتو اچھیاں لگتی ہیں یا نہیں لگتی اور میں سنا دیتا ہوں سبحان اللہ اللہ کا رسالہ اللہ ہے جنہیں جانتے ہیں انہوں علم میں کہ کعبہ شریف کا طواف کر دیا حجر اسود کو انتظار کی جاتی اور طریقہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کا بوسا جا رہا بوسے نے دن طریقے نے یعنی اگر حجر اسود کا بوسا ہے تو بغیر طواف کرے تو طواف قبول ہی نہیں کرتا بوسے نے دن طریقے نے یادت ہوٹ دے منہ جڑا ہوا حجر اسود ملائے کرتے اگر راشے کہ نہیں جو کرتا
تے پھر اپنے ہاتھ جڑے حضرت نوں لگائے تے وہ ہاتھ ہن یعنی ہاتھ دی نسبت ہوے نال ہو گئی ہے وہ ہاتھ اس قابل ہو گئے کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا راشو سے آ جاتا تے اس طرح ہاتھ ڈال کے تے پھر اگر یہ بغیر طواف کرے گا تو جواب گل جو گل نکل گئی ہے حجر اسود جڑا ہے اینو اسود کیوں کیا جاتا ہے اسود و نسیہ اغاظ کے سیاہ یہ دی حقیقت کی ہے آیا لگا کس طرح پتہ نہیں آیا آدم علیہ السلام جدو جنت جو آئے تھے دنیا میں ادو یہ دو پتھر جنت کے انہوں نے نال آیا ایک طرف دوسری طرف اور دونوں روشنی دیتے ہیں جس طرح چوبا چمکتے ہیں چمکتا کیمریوں والے اسی طرح یہ روشنی دیتے ہیں دونوں چمکتے ہیں یہ روشنی جتوں تک جانتی تھی وہ حرم کی آدمی مسجد عائشہ تنیم جنہوں کیا جاتا ہے اتھوں اصل جاتی لوگ جڑے جانتے ہیں تو جب بارہ عمرہ کرنا ہوتا ہے تو اتھوں جا کے عمرہ کرتے ہیں کیونکہ وہ حج حرم پروار ہے تو یعنی مقصد ہے میرا کہ حج حرم مقرر کس طرح ہوئی وہ ایک پتھراں دی روشنی دے نال مقرر ہوئی یہ نور دیندے سن چمکدے سن جتھوں تک انہاں دی روشنی جان جاندی اتھوں تک حج حرم اور تو بعد انہوں نے کعبے شریف دی عزت لگانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیتا اور انہوں نے روشنی سلب کرتا ادھیار مقرر کرانے کی روشنی انہوں نے سلب کرتا ختم ہو گئی حجر اسود اپنی جگہ چلا گیا رکن یمانی اپنی جگہ چلا گیا اللہ نے لکھیا ہے آبِ زمزم بھی یا خون بجائی پیاسے آؤ اب جھولے شہ کوثر کا بھی دریا دیتے رکن شامی سے مٹی وحشت شامی غربت اب مدینے کو چلو صبح بلالا دیتے رکن شامی سے مٹی وحشت شامی غربت اب مدینے کو چلو صبح بلالا دیتے اپنی اپنی جگہ جو رہتا جنت جو آئے گئے انہوں وہ سوال ہے کہ دیتے دے نور سان چلو روشنی بند حرم کر لیں لیکن سیاہ کس طرح ہو گئے نہ انہوں کا جرسوت کس طرح ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمانہ دی خلافت تھا آپ حج کروا سکے جدو حضرت صاحب موسیٰ کرتی تو آپ شروع کروا آتے لہن لگے نے کھڑی ہوئی فرمان لگے ایوہ الحجر یعنی اپنی محبت کا اقرار کرتا ایوہ الحجر انا عالم ہونا کا حجر اے پتھر میں جانتا ہوں ایک پتھر ہے لا تضرو ولا تنفعو نہ تو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا لیکنی یکبرو کا یہ باوجود میں نے موسیٰ ضرور دیکھے لیکنی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرو کا مستدرک للحاکم میں کتاب ہے یہ علیہ جدید میں نقل کی ہے لیکنی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرو کا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مجھے موسیٰ دیکھے جدو انہوں نے کیا لا تضرو ولا تنفعو
نہ تو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا وہ نال ہی حضرت علی جہاز واسطے گئے گا نال ہی وہ کرے گا انہوں نے کہا کہ مومنین یضروا وینفع کس طرح اگر نفع نہیں دیتا نقصان نہیں دیتا یہ نفع بھی دیتا جیسے نقصان بھی دیتا یعنی اصلت کس طرح ہویا میں وضاحت میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ انہیں آگے نفع بھی دیتا ہے نقصان نہیں دیتا اور طواف شروع کر لیا جب طواف کو فارغ ہوئے مقام ابراہیم کو فارغ ہوئے کلے کے لیے بیٹھے حضرت عمر نے پوچھا کہ علی تو نفع کس طرح دیتا ہے تو نقصان کس طرح دیتا ہے یہ پتھر ہے یہ لڑجلن والی شاید یہ جامعہ دیتے آپ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنیا حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوئے گا یہ اللہ تعالیٰ زبان بھی دے دیے تھے ہوٹ بھی دو دے دیے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جیڑے الہ غصہ لین گے انہوں نے نام ہی نہیں یاد رکھ کے انہوں نے تیرے بھی یاد رکھ کے اللہ کی بارگاہ جو نبی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس شفاعت بھی قبول فرمان کے ان تک تو نفع دیتا کہ نہیں نقصان دیتا کہ نہیں دیتا غصہ لانا ہمارے میں نقصان دیتا جواب نہ کرے گا غصہ لانا ہمارے میں نفع دیتا جواب کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو دعا مانگی یا اللہ میں تیرے کو پناہ مانگا کہ میں ایسی قوم میں زندگی گزارا جسے حضرت علی نہ ہوں میں اس بات کی پناہ مانگا کہ میں ایسی قوم سے نہ رہا جسے حضرت علی نہ ہوں اسے ہی رہا جسے حضرت علی یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ ہوگا موقع لیتا ہے یہ حکمت کی ہے فرمایا بندے نے گناہ چوز لیتا ہے وہ گناہ چوز کے کالا ہو گیا ہے اس بار وہ جلد کیا جاتا ہے جس طرح بھی موسیقی دے طریقے لیں جس طرح بھی لگے اثر ہوتا جو ہو جائے گا آج کل دے بجنہ دیکھ لیں اس کی ثابت کر دیتا ہے کہ سکر کشش سکر جڑی ہے وہ موجود ہے تو ہاتھ ختم کرے گا کشش جڑی ہے وہ ختم کر دیں گے گناہوں کو ختم کر دیں گے نیکیاں دے نہیں پیدا کر دیں گے تو میں نے کہا جانا جو حضرت نسبت والے نے فالتو بات ہوئی کہ حجر اسود جڑا ہے وہ کعبہ شریف کی دیوار کے اندر لگا تھا غازیہ والا شیر کے دوست وہ نسبت والے ناراض کر دیا مدینہ پاک کے اندر حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جانتے ہیں نا اللہ جیسا آج میں آپ کو دس کے کیے بلکہ ایسی بیٹھے ہی انہوں نے دمہ کرنا واسطے ہم فالتو کرتے ہیں بلکہ اسلام بلکہ تشریح لے جانا اور پتہ نہیں آپ کی زبان کے جڑے الفاظ ہیں نا وہ مختلف نے جڑے عام لوگوں کو مشہور نے آپ نے حج گنن واسطے کیتے ہی نہیں میں حج گنن واسطے کیتے ہی نہیں گننے نہیں انہیں میرا موضوع نہیں افراد میں جانا چاہتا میں عرض کر رہا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کیڑے ویلے تیار کر رہا سیرت کے اندر ایک واقعہ موجود ہے جو سند کے اعتبار سے میں وہ بیان کر دینا کیا لاہور تشریف فرما تھا مسجد پٹولیاں لاہور اوچے سردیاں دا موسم سی اوچے کمرہ نال اوچے اپار دے جدوں ہوندے اودوں باہر دے علاقے کوٹھیاں بڑیاں نہیں باہروں لوگ تشریف لے آئے سفر تو گھر جانا بھی بخار ہوا سردی دا موسم
اوتھے اسرائیل آگے کے لے چلے ہندوستان کا کوئی علاقہ کرلی بھی دوزنا اتھوں نے کہا بتا بھانو نارا لکھتے ہوں دے رہا وہ لوگ رہا ہے انہوں نے جب پتہ لگا کہ ثابت سے آئے گئے وہ بھی جاتے ہیں واللہ صاحب نے لکھیا ہے کہ جولیاں بولے ہوئے بے سمجھے نہیں دوڑا ہے جولیاں بولے ہوئے بے سمجھے نہیں دوڑا ہے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت ہے جنہوں نوکر کر رہے ہیں جنہیں جانا ہو تو کوئی لے ہو اور آتا میرا جی یا جڑا بھی وقت دیا بتاو آئے کسی نے اندر جا کے آگیا نام آپ اپنی دنویت والے آئے میں بلا رہا گیر سلام کسی بیگ یا کمار چڑھا گیا سردائی نہیں تیر سفار مانا جا رہا پر نبی تعلیمات لکھی لے مولانا لکھتے ہیں کہ جنہوں پیار ہو جاوے جنہوں محبت ہو جاوے اونی حالت میں نہیں ہو جاتی ہے مشترہ معاشر کہ سر دل بران گفتہ آیت در حدیث دلگران ان میں چنگی گالے لگتی ہے کہ گال میرے یار بھی ہوئے زبان کسی ہوتی ہوئے کہ وہ حال وقت کرتا رہے میں سنتا آگے منور چنگی ہوئے لگتا کہ فرمایا بھئی ناک نہیں جانا آگے ناک نہیں اب جی سناؤ ورنہ جیب جو کتاب آتا کتاب پڑھ کے کھول نہیں کھول کے شیر پڑھے آتا ظاہروں کی بھیڑ ہو روزہ تیرا ہو میں نہ ظاہروں کی بھیڑ ہو روزہ تیرا ہو میں نہ وائے ناکامی کے خلق خدا ہو میں نہ صدقے دوسرا شیر پڑھیا صدقے اس روزے جس پہ سر سے دل سے جان سے صدقے اس روزے کے جس پہ سر سے دل سے جان سے ایک جہاں ایک خلق ایک عالم فدا ہو میں نہ ہوں میں وہ رد خلق ٹھہرا ہوں کہ بدم شاہ میں وہ رد خلق ٹھہرا ہوں کہ بدم شاہ میں انس ہو جن ہو فرشتہ ہو ہوا ہو میں نہ ہوں آگے انہیں شیخ پڑھا میں وہاں ہوں وہ وہاں ہوں یا یہاں پر یہ نہ ہو کہ شاہ کے دربار میں چرچا کرا ہو میرا شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو میرا چادر رضائیاں لے گئیاں بخار آٹ گیا بندے کو حکم دے دیتا سامان ماننا جا جائے دی نہ کر لیا انہیں آگے جب کر رہے وہ کبھر کر لئیے پیسہ کبھر کوئی نہیں جانا کرنا جو دار دل ہے کار سنا کر دے اپنے پر بیچے دے پیسہ خدا اللہ کے میں نے کہا رہا تھا کہ وہ اسی طرح سے سفر سے مدینی شریف آپ دے دینا حفیظ کے نظر بھی اچھے وہ زمانے دے اپنی جوانی کا زمانہ جو بھی کیا کسی شاعر میں یا کھلے ہوئے بے تیرے دوارے آئے سن غماں دیا پیار ماں دردہ دے مارے آئے سن دلا دیا پیار ماں دردہ دے مارے آئے وہ ہر بدن دے رہی ہوتے جاؤ کوئی نہ کوئی لفظ نہیں ہو جاتا وہ بھی جنجری پتہ لگا
زندگی میں گھر آئندے میں بھی چلا گیا اور جس طرح ربو آپ نے آگیا نہیں ناز سنا انہوں بھی آپ نے ناز ہی تھا وہ ناز سنا انہیں جڑا شیر پڑے آیا میں اس نسبت نال گل کر رہا تھا اعلیٰ حضرت شیر کی نسبت نال وہ ہے مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی کرتا حفیظ نے شیر پڑھا کہاں سے یہ نصیب اللہ اکبر حجر اسود کی حجر اسود کتنے لگا رہا دیوار کے اندر کوئی آدمی جنہوں پیدل چلتا چلن والا ہے وہ دیوارہ دے نال پیر لاغت نہیں چلتا پیر کتنے لوگتا ہے زمین بھی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں دو سستہ کتابیں لکھی دیا ایک کے ساری زندگی مدینے شریف کی زمین کے پیشاب دوسرا ساری زندگی مدینہ پاک کی جتی نہیں پائی تیسرا ہے کہ مدینہ شریف کی گلیاں کی جلوں چلتے تھے اور درمیان گلیاں کے نہیں چلتے دیواراں دے نال اونچی تو اونچی جگہ دے پیر آتے دیوار میں پھڑ کے پھر جاتے ایک دم کے نے پوچھی لیا کہ جناب درمیان سے سارا کھلی جگہ ہے اتنی مشکل نہ چلتے ہوگے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم رکھے سبحان اللہ میرے قدم ایک پاور تو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مٹی دے ہوتے قبر لگے ہوں گے اس مٹی دی آپ نے قدم رکھا حضرت بھائی علی مستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بارے میں چاہتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے خرچوزہ نہیں کھا کیوں پڑھتے رہے تحقیق کرتے رہے پوچھتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچوزہ کھادا کس طرح مطلب ہے تو ہمارا خرچوزہ پھاڑیاں والا ہوتا ہے اسے نشان ہونے لگی یعنی انہوں نے لمبے روکتے چیزیں چوڑے روکتے چیزیں پھر چھلکا اتار کے کھاتا کہ چھلکا دندانہ جسرا سے چھوڑ دینے اسنا کھاتا پھر گور کر کے کھاتا چھوٹا کر کے کھاتا بڑا کر کے کھاتا کہنا کھاتا وہ پتہ ہی لگا رہا ہے سب خوالی نہ دعا جان حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دا آخری زمانہ ہے آخری کڑیاں نے آخری وقت ہے کمزوری انتہا دی بے ہوشی کی کیفیت ہے مغرب نے نماز کے بعد دلیا آپ ایک رکھنا دو لوگوں میں کھاتا ساری زندگی آپ نے چمچ نال نہیں کھاتا جدو والد صاحب نے لکھا ہے جدو کروڑ روٹی آ گیا دلیا باقی آ گیا آپ نے جنبل جلدی دیئے جناب دلیا آ گیا کہ آپ تھوڑا جا تناور ہماروں کے طاقت آ جائے آپ نے وہ وقت کروا پہلا میرا آتا یعنی سنت دے ہوتے عمل کرنا یہ نہیں ہے ابھی کوئی لوکاں دیا گلہ مطلب قانون پرانے گلہ دیا نہیں سناتے اپنیاں سناتے ہیں اپنیاں سناتے ہیں تو پچھلیاں دیا نہیں سناتے ہیں کہ فلانا آزاد ہو جا فلانا آزاد ہو جا فلانی کتاب کیا لیا ابھی اپنیاں سناتے ہیں جنہیں خود کرتے ہیں تاکہ اللہ کی کیا فرمایا آپ کو دلیا آگے رکھیا انہوں نے چاہتا حضرات رکھا والد صاحب والد نے میں سوچیا کہ شاید کمزوری کی وجہ سے آپ کو طاقتی کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں ہو سکیا غشیدہ آئے
کہ شاید میرے لیے کچھ آگے نہیں تو میں عرض کی کہ جناب ندیا زیادہ آگے کہ آپ نے ہاتھ دے وچ کھاؤ اس وقت یہ نہیں کہا کہ اچھا میں کھانا یا کھانا شروع نہیں کرتا بلکہ فرمایا میرا سر ننگا ہے میرا سر کجو پھر کرنا یعنی اخیر وقت بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے عمل کرنا حضور دی محبت ہونا یعنی جنہ دنہ دے اندر پہلا نہیں بیان کر رہی سب کو زیادہ محبت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مجھے بنا رہا فرمایا سیر میرا کجو رمال رکھو ٹوٹی رکھو کیونکہ سنت دے خلاف ہے نگے دیکھا جنہیں اخیر وقت دے ہوتے ایک کمزوری دے آرہے ہوئے سنت نہیں چھڑیے نے جوانی دے آرہے ہوئے چھڑیے مولانا خدا صاحب نے جنہیں شریعہ جنہیں سیدھا لکھا رہا ہے موجود ہے کہ جس نے جا کر عرب نام اقوات لکھے جس نے کنی دور فاصلے دے آج ویخلو تجھے سمجھدار ہو جس نے جا کر عرب دکن فاصلے آتے دیکھیں جس نے جا کر عرب دکن کابل بادشاہوں کو بھی نصیحت خوف جانا نہ کچھ حکومت کا دیکھی توہین اگر شریعت جواب رحمان کہنے نا ربا کر آپ بار بار سے مسجد میں شریف لے آگے نظام ربا کر بادشاہ جڑا سی بچپن تو انہیں بچیاں بچپن تو چھوٹیاں نہیں ہیں چھوٹیاں وہ جدو جمعہ پڑھنے واسطے مسجد سے ہوتا تھی وہ نال آہستہ آہستہ جوان ہو گئی جدو جوان ہو گئی ان کسی نے اتنی ضرورت ہی نہ انہوں نے اپنے دل میں جناب جو جوان ہو گئی نے یہ نال نہ لیا کرو مسجد کے اندر میرے نہ تہاڈی نماز ہوندی ہے نہ نال دی ہوندی وہ بچیاں کی عادت تھی اسی طرح وہ جدو آپ مانتے ہیں میرے انہوں نے جگہ خالی نظام صاحب آئے نے بچیاں نال جدو نماز کھڑی ہونے لگی بچیاں بھی نال ہو گئی آپ نے نماز ترک نماز کی پانچ رکعت کی فرمایا یہ کیسی اسلامی سلطنت ہے یہاں کے بادشاہ کو نہ اپنی نماز کے ادا ہونے کا فکر ہے نہ لوگوں کی نماز کے ادا ہونے کا فکر ہے بادشاہ کو یہ بھی علم نہیں کہ اگر جوان لڑکیاں جوان عورت ساتھ ہو تو بے عزتی ہے ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی ساتھ والوں کی نماز نہیں ہوتی یہ لوگوں کی نماز پڑھانے آتے ہیں نماز خراب کرنے آتے ہیں یہ بڑے مانا نہیں ہے جس نے جا کر عرب دکن کابل بادشاہ کو بھی نصیحت